آج کے شو میں۔ نیب قوانین میں بار بار ترامیم، کیا حکومت کنفیوژن کا شکار؟ نیب کی جانب سے ریکور کیے گئے 815 ارب روپے آخر کہاں گئے؟ نیب پر اٹھتے سنگین سوالات۔ خود مختار اسٹیٹ بینک آف پاکستان IMF کی شرط یا معاملہ کچھ اور؟ السلام علیکم، پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان۔ ناظرین، ہم احتساب کے حوالے سے اس پروگرام کے اندر ڈیٹیل کے اندر آپ کے سامنے موقف رکھتے ہیں کہ کس طرح سے مختلف کرپشن کے حوالے سے اسکینڈلز آ رہے ہیں، نیب انویسٹیگیٹ کر رہا ہے اور ان کو منطقی انجام تک پہنچا رہا ہے۔ منطقی انجام سے مراد ہوتی ہے ریکوریز۔ نیب کی ریکوریز کا بریک اپ دیکھیں تو انٹرسٹنگلی نیب بتاتا ہے کہ تقریباً جو 2020 تک کا سال، دسمبر 2020 تک کا سال ہے، آفیشیلی اس پروگرام سے پہلے بھی میں نے موقف لیا، یعنی نیب کا موقف لیا کہ ریکوریز کے حوالے سے کیا ہے، تو آفیشیلی انہوں نے اپنا جو ڈیٹیل ہمیں فراہم کی اسے بتایا کہ تقریباً جو ریکوریز 800 ارب تک کی ہوئی ہیں سال 2020 کے اختتام تک، اس میں میجورٹی جو شیئر ہے وہ انڈائریکٹ ریکوریز کا ہے، وہ تقریباً 474 ارب روپے بنتا ہے۔ مزید تفصیلات میں نے آفیشیلی تو نہیں لیکن سابق ڈی جی نیبز اور جو رابطے ہیں ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس میں بہت سی زمینیں ہیں، بہت سے ایسے معاملات ہیں جو کہ کیش ریکوریز نہیں ہیں، انڈائریکٹ ریکوریز ہیں۔ اسی طریقے سے اس میں اور بھی ہیڈز ہیں، یعنی جو لون اس وقت ڈیفالٹ لون ہے اسٹیٹ بینک کے، ان کو ریکور کرنا، لون ریسکیجولنگ شامل ہے، اس کے اندر کچھ کورٹ فائنز امپوز ہوئے ہیں وہ بھی شامل ہیں جو نیب اپنی ریکوریز میں گنواتے ہیں۔ اور مین جو ہیڈز ہیں جو نیب کی ریکوری میں آتے ہیں وہ پلی بارگین اور والنٹری ریٹرن ہے، جس کا ذکر ہے تقریباً 71 ارب روپے پچھلے جو جب سے نیب بنا ہے اس سے لے کر دسمبر 2020 تک۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے یہ ایک ڈاکیومنٹ جو فائنانس منسٹری سے جو انہیں فائنانس منسٹری نے بریفنگ میں بتایا کہ جو ایکچوئل ریکوری فیڈرل کنسولیڈیٹ فنڈ میں وہ تقریباً 6.5 ارب روپے کی ہے۔ میں نے کچھ ایکسپرٹس کے ساتھ کچھ دن پہلے پروگرام بھی کیا تھا، لیکن آج تفصیلاً ہم اس پہ پروگرام کریں گے سلیم مانڈی والا صاحب کے ساتھ اور ان سے جانیں گے کہ کیونکہ جب یہ معاملہ ریز ہوا ہے تو سلیم مانڈی والا صاحب کیا موقف رکھتے ہیں۔ یہ 6.5 ارب اور 821 ارب 815 ارب روپے آخر کار سر چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ 815 ارب روپے اس ملک کے اندر غائب ہو جائیں، کدھر چلے گئے، کس اکاؤنٹ میں گئے، کسی کو نہیں پتا، یہ ہیں بھی یا نہیں ہیں، اور ہیں تو کدھر گئے۔ سلیم مانڈی والا صاحب اس پہ کیا موقف رکھتے ہیں یہ جانیں گے۔ صاحب آرڈیننس کے حوالے سے جو بار بار ترامیم کا سلسلہ ہے اس پر پاکستان پیپلز پارٹی یا مشترکہ طور پہ اپوزیشن جماعتیں کیا موقف اختیار کر رہی ہیں، اور پھر ایک بڑا اہم معاملہ ہے جو ریسنٹلی IMF اور پاکستان کا ڈیڈ لاک ہے اسٹیٹ بینک کی آٹونومی کو لے کر، اس پر مانڈی والا صاحب کا بڑا ایگریسو اوپینین ہے۔ ویل آسک ہم اباؤٹ دیٹ آفٹر دس ویری شارٹ بریک۔ ناظرین، بے نقاب میں واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ جڑے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، اور آج بے نقاب میں ناظرین تفصیلاً نیب کی کارکردگی، نیب کی ریکوریز پر اٹھتے ہوئے سوالات، سینٹ کی جانب سے اٹھتے ہوئے سوالات۔ میں نے اس طرح کہا کہ نیب سے آفیشیلی ہم پوچھ چکے ہیں، ان کا موقف، انہوں نے ہمیں ریکوریز کا ڈیٹا دیا ہے، لیکن سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی اور سینٹ سے اس وقت سینیٹر سلیم مانڈی والا صاحب جو پروگرام میں ساتھ موجود ہیں ان سے جانیں گے یہ جو پورا کارکردگی پر سوالات، اور ساتھ معاشی حوالے سے بھی کچھ اہم سوالات ان سے جانیں گے، خاص طور پہ جو IMF اور پاکستان کا ڈیڈ لاک چل رہا ہے۔ تو ویلکمنگ یو ان دا شو سلیم مانڈی والا صاحب، آپ سے شروعات اسی نقطے سے کہ جو یہ ریکوریز کا ماجرا ہے 815 ارب روپے کی۔ نہیں، مجھے تو دیکھیں اماؤنٹ سے کوئی شوق نہیں لگا، مجھے جو شوق لگا وہ یہ لگا کہ جب فائنانس منسٹری نے کہا ہمیں تو 6.5 بلین روپے آئے ہیں، 815 بلین کا ہمیں کوئی نہیں پتا، مجھے اس چیز کا شوق لگا کیونکہ آج تک نیب کا پورا ڈپارٹمنٹ، نیب چیئرمین یہ ڈھنڈورا پیٹتے رہے ہیں کہ ہم یہ پاکستان کی ٹریجری کے اکاؤنٹ میں جمع کراتے ہیں پیسے، تو اور وہ فائنانس منسٹری نے خود آ کے سیکٹری فائنانس نے کہا کہ جی 6.5 بلین کے علاوہ جب سے نیب بنی ہے ہمیں آج تک کوئی پیسہ اور نہیں آیا، اور انہوں نے کہا کمیٹی کو، فائنانس منسٹری نے، اب دیکھیں یہ گورنمنٹ ہے، انہوں نے کہا کمیٹی کو کہ آپ نیب کو بلائیں، نیب کے ڈی جی اکاؤنٹ کو بلائیں اور ان سے اس پیسے کا حساب مانگیں۔ تو اس پہ ہمارے جو چیئرمین ہے فائنانس کمیٹی کے طلحہ صاحب، انہوں نے کہا آپ کیوں نہیں مانگتے؟ تو میں نے کہا جی ان کی مجال نہیں ہے کہ یہ نیب سے کوئی چیز مانگ لیں، پارلیمنٹ نہیں مانگ سکتی۔ 2 مہینے کے بعد تو میری ریکویسٹ پہ یہ چیز ایجنڈا پہ آئی ہے، نہیں تو ایجنڈا پہ نہیں آنے دیتے تھے۔ تو جب پارلیمنٹ نیب سے ڈری ہوئی ہے تو آپ کوئی ادارہ ہے پاکستان میں جو نیب سے کوئی چیز مانگ لے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
یعنی کوئی اوورسائٹ میکینزم نہیں ہے ماننے والا صاحب, آپ نہیں پوچھ سکتے, پارلیمنٹ نہیں پوچھ سکتی, آپ کی کمیٹی اب کیا پوچھے گی؟ نیب سے پوچھے گی, آڈٹ آفیشل سے پوچھے گی, کس طرح انویسٹیگیٹ کریں گے؟ بالکل پوچھ سکتی ہے, پارلیمنٹ بالکل پوچھ سکتی ہے, مگر اگر چیئرمین سینٹ یہ کہے کہ مت پوچھو تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اگر چیئرمین سینٹ یہ کہے کہ جی پریویلیج موشن نہ ڈالو, پھر آپ کیا کریں گے؟ اگر چیئرمین سینٹ یہ کہے کہ نیب والوں کو نہ بلاؤ تو پھر آپ کیا کریں گے؟ مسئلہ تو یہ بنا ہوا ہے سب کے لیے کہ جو ہیڈ ہے انسٹیٹیوشن کا وہ خود ڈرا ہوا ہے, تو لوگوں کو تو ویسے ہی ڈر و خوف ہے نیب سے. جو نیب کی بات کرتا ہے اس کو نوٹس آ جاتا ہے, کال اپ نوٹس آ جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں جی ہم آپ کو اندر کر دیں گے, آپ کے اوپر ہم بیونڈ مینز کا کیس بنا دیں گے. تو یہ تو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, سب کو ڈرانے میں دھمکانے میں, ان کے خلاف کچھ نہ بولیں, ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہ کریں. کیوں نہ کریں بھائی؟ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی, آپ ہر آدمی کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, آپ کی اکاؤنٹیبلٹی تو سب سے پہلے ہونی چاہیے. اور صرف ادارے کی نہیں, لیٹ می ٹیل یو, جتنے ان کے لوگ ہیں ایک ایک آدمی کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اچھا سینیٹر صاحب یہ بتائیے کہ میں نے نیب سے پوچھا اس پروگرام سے پہلے, نیب سے موقف لیا تاکہ میں آپ کے ساتھ بیٹھوں, تو نیب پہلے کیا چاہتی ہے, نیب کا بھی ورژن ایک جرنلسٹ کے طور پہ میں نے پوچھنا چاہا, تو انہوں نے مجھے جو اپنا اینول رپورٹ ہے اس کا پیج بھیجا جو سال 2020 میں ختم ہوئی ہے. اچھا یہ وہی بریک اپ ہے جو آپ کے پاس بھی ڈاکیومنٹ ہے تقریباً, لیکن یہ دسمبر 2020 تک کا ہے, تو تھوڑے فگر جو آگے پیچھے. بالکل ہاں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. سر یہ مجھے بتائیں, آپ نے بھی پریس کانفرنس میں بولا یہ انڈائریکٹ ریکوریز ہیں, اس میں 400 یعنی یہ 800 ارب کی فگر میں سے 474 ارب دسمبر 2020 تک انڈائریکٹ ریکوریز ہیں. میں نے پوچھا یہ کیا ہے, میں نے نیب کے آفیسر سے, ہمارے پاس لیٹر ہے, اچھا جو ہمارے پاس لیٹر ہے وہ 500 ارب کا ہے, 500 ارب کا ہے, وہ لیٹسٹ ہے انڈائریکٹ ریکوریز ایگزیکٹلی, اور ان کی رپورٹ میں 474. میں نے پوچھا یہ کیا ہے, میں نے یہ نیب کے آفیسر سے تو نہیں, ایک سابق ڈی جی سے پوچھا, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے, ایک ڈی جی کراچی سے بات کر رہا تھا, انہوں نے کہا ہم نے فلاں علاقے میں سپر ہائی وے کراچی میں زمین ریکور کرائی, that was around this much billion, اور یہ انڈائریکٹ ریکوری میں آئی, this is not cash recovery. آپ کے انڈائریکٹ ریکوری کے بارے میں آپ کو کیا کیش لکھا ہوا ہے؟ جی اس میں تو کیش لکھا ہوا ہے, اس میں کیش لکھا ہوا ہے, اس میں تو ساری جو ایکچوئل پیسوں کی ریکوری ہے وہ لکھی ہوئی ہے, زمین کی ریکوری کوئی نہیں لکھی ہوئی. صحیح, یعنی انڈائریکٹ ریکوری کو بھی کیش ریکوری شو کیا ہوا ہے. جی اچھا, اور اس کے علاوہ اس میں اور اگر یہ بات ہے, میں آپ کی بات مان لوں, جی اگر میں آپ کی بات مان لوں تو یہ ایک اور طریقہ ہے ڈیسیو کرنے کا لوگوں کو, اور آ کے ڈھنڈورا پیٹنا, اتنے پیسے میں نے ریکور کر لیے, اتنے میں نے یہ کر لیے, اتنے میں نے یہ کر لیے. ارے بھائی آپ نے آج تک کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی, آپ کو آج تک پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے آپ نے پیش نہیں کیے اپنے اکاؤنٹس, آج تک آپ کو اے جی نے آڈٹ نہیں کیا, آج تک آپ نے فائنینس, یہ تو پہلی دفعہ کسی نے یہ ایشو اٹھایا ہے, اور پہلی دفعہ فائنینس منسٹری آگے نے یہ جواب دیا ہے, آج تک کسی نے یہ ایشو ہی نہیں اٹھایا. اچھا مانڈر صاحب اس پہ اگر بریک اپ ان کا جو ہے نا, یہ جو آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کیش ریکوری ہے, اس کا بریک اپ جو اینول رپورٹ میں جو ڈاکیومنٹڈ انہوں نے پرنٹ دیا ہے ہمیں, اس میں ایک یہ کہتے ہیں کہ بینک لون ڈیفالٹ ہیں جو اس وقت اسٹیٹ بینک کے, وہ ہم نے ریکور کیے ہیں. دوسرا ریسٹرکچرنگ اور ریسکیجولنگ آف لونز, اس میں بھی انہوں نے 58 ارب کی ریکوری شو کی ہوئی ہے. ریکوریز ان دا کیس آف پی سی بی ایل, پھر کورٹ فائنز ہیں, پھر انڈائریکٹ ریکوریز ہیں. آلموسٹ تقریباً آپ کہتے ہیں کہ 70% جو ہے نا یہ کہتے ہیں ادھر سے ریکوریز ہوئی ہیں. اس کے علاوہ وی آر اور پی بی یعنی پلی بارگن اور وی آر وہ اراؤنڈ 71 بلین ہے. اس کے علاوہ ساری ریکوریز یہ بینک لونز اور یہ سب کچھ ہیں اس پر جو انہوں نے بریک اپ دیے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا یقینی طور پہ. وہ کہتے ہیں یہ کیش نہیں ہے, یہ تو ہم نے بینک لون وہ کر دیا, یہ کر دیا, یہ سب ہے. ارے بھائی تو آپ نے کیا تو آپ اس کا حساب دیں نا, کہ آپ نے اگر پی آر 71 بلین پلی بارگین میں ریکور کیا تو وہ کس کو دیا؟ گورنمنٹ کو تو دیا نہیں آپ نے, کسی اور کو تو آپ نے گورنمنٹ ٹریجری میں تو جمع نہیں کرایا, تو وہ 71 بلین کہاں گیا بھائی؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں, جو آپ نے لکھ کے دیا ہے وہ تو بتائیں پیسے کہاں گئے, کس کو دیے؟ آپ نے کہا کہ سب کمیٹی بنائے, سب کمیٹی اس کو انویسٹیگیٹ کرے, یا آپ نے کمیٹی کے چیئرمین کو لکھا ہے, آپ نے بھی پریس کانفرنس میں کیا آپ نے کرا کہ قانونی کیا راستہ آپ کا اختیار کریں؟ بالکل, اور وہ میں لیٹر ریلیز کروں گا میڈیا میں, جو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں سب کمیٹی بنائیں اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے. اچھا, اور مانڈر صاحب ایک بات اور بتائیں, کیونکہ یہ جو 71 بلین ہے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ نیب کو آ کے جو ہے نا پہلے حساب کتاب دینا چاہیے, یہ اتنا.
یہ انآفیشلی آفیشلی جو بات ہم کرتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ بہت سی ریکوریز ایسی ہیں جو کہ فیڈرل کنسولیڈیٹ فنڈ میں نہیں بلکہ سندھ گورنمنٹ کو بھی ہوئی ہیں, بہت سی ریکوریز پروونشل بلوچستان حکومت کو, بہت سی. ارے تو بتائیں نا, میں نے کہا بتائیں, آپ ہمیں بریک اپ مرضی آئے کہیں. میں تو چاہتا ہوں کہ آپ آئیں کمیٹی میں, آپ کے ڈی جی اکاؤنٹس آئیں, آ کے کمیٹی کو ایک ایک پیسے کا حساب دیں, یہ کیش ہے, یہ نان کیش ہے, یہ ہم نے اس کو دیا ہے, یہ ہم نے اس کو دیا ہے, حساب تو دینا. یہ تو کوئی ان سے حساب ہی نہیں مانگتا. لیکن سلیل صاحب جو بھی ہے, اندھاتا بنے ہوئے ہیں کہ جی ہم سے کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا. سلیل صاحب جو بھی ہے, جو کریڈیبلٹی ہے ادارے کی, وہ تو اس فگر کے آنے کے بعد بہت ٹھیس پہنچا, بہت سوال اٹھنا شروع ہو گئے. بلکہ جو نیریٹو ہے پی ٹی آئی حکومت کا کہ ہم نے اتنے ریکور کر لیا, یہاں سے پیسہ آ گیا, اس نیریٹو کا کیا ہوگا کہ ہم نے احتساب کیا, ہم نے لوٹی ہوئی رقم لے کر آئے. میں تو آپ کو کب سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اب ایک پولیس ادارے سے بدترین ادارہ ہے. ایک ایس ایچ او کی بھی تھوڑی عقل ہوتی ہے, یہ اس سے بھی گیا گزرا ادارہ ہے. یہ ادارہ اتنا, آپ جتنا اس کو پروب کریں گے نا اس ادارے کو, اتنا آپ کو گند نکلے گا اس کے اندر سے, اور آپ ریئلائز کریں گے کہ یہ کتنا کرپٹ اور کتنا امورل قسم کا ادارہ ہے. آپ شوق ہو جائیں گے. مطلب میں تو سرپرائزڈ ہوں کہ اس ادارے کو پولیٹیکل پارٹیز نے چلنے کیوں دیا, اس ادارے کو آگے بڑھنے کیوں دیا. میں تو سب کو بلیم کرتا ہوں. اس ادارے نے سب کی تباہی کی ہے, کوئی سیکٹر نہیں چھوڑا پاکستان میں. اچھا, اور ادارے سے پوچھتے ہیں اس وقت مانڈی والا صاحب معذرت کے ساتھ, تو وہ کہتے ہیں کہ پولیٹیشنز تو اکیوزڈ ہیں ہمارے کیسز میں, تو وہ ہمارے کیسے ہمیں, یعنی وہی جو جن پر ہم کیس چلا رہے ہیں وہ ہمارے خلاف بول رہے ہیں, تو وہ دیز آر ناٹ سبسٹینشیل تھنگز, یہ ویٹیج نہیں رکھتی کہ ہمارے خلاف اگر اکیوز بات کر رہے ہیں. بھائی اکیوزڈ ہے تو کمیٹی تو پوری اکیوز نہیں ہے نا, کہ کمیٹی پوری اکیوزڈ ہے. ایگزیکٹلی, سینٹ کی پوری کمیٹی اکیوزڈ ہے, پورا سینٹ آف پاکستان اکیوزڈ ہے. وہ تو سب بول رہے ہیں, میں تھوڑی بول رہا ہوں. ہم تو یہ سوچیں گے کہ اتنی بڑی فگر اور اس کی ڈیٹیلز آنے کے بعد کوئی ریفارمز ہوں گے, کوئی اوورسائٹ میکینزم جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ آئے گا, یہ سب ہوگا, یا پھر ہم یہ باتیں کرتے رہیں گے, یہ سب ہوگا, کمیٹی بنے گی, یہ ہوگا, خط لکھ کے جائیں گے, یہ ہوگا, اور کچھ ہوگا نہیں. کیا ہوگا کیا اس کے بعد؟ لوگ تو یہ جاننا چاہ رہے ہیں نا, آپ نے اتنی بڑی کر دی, لوگ بات کر رہے ہیں ہاں یار ہوگا, اس کے بعد کیا ہوگا مانڈی والا صاحب, ہوگا, فرق کیا پڑے گا؟ اس کے بعد جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے وہ نیب پہ شروع ہوگا, اور وہ یہ اپیئر ہوں گے. وہ کون کرے گا؟ ان کے خلاف ایکشن پروپوز کرے گا کمیٹی کرے گی. اچھا, کمیٹی کا کام ہے یہ, کمیٹی کے پاس جوڈیشل پاورز ہیں. اور کمیٹی آپ کہہ رہے ہیں جو کمیٹی, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں سینٹ کے چیئرمین جو ہے وہ ڈر جاتے ہیں بلانے پہ, تو آپ کی کمیٹی اتنی امپاورڈ ہے, وہ ڈرے گی نہیں, وہ بلائے گی. وہ تو آج کی بات تھوڑی ہے. آپ نے نہیں تو کمیٹی کے ممبرز بلائیں گے نا. اچھا, یہ ممبرز ول ڈیمانڈ کہ ان کو بلایا جائے اور سب کمیٹی بنائی جائے اور ان کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. تو یہ سارے اہم سوالات ہیں. لیکن سلمان صاحب یہ بتائیں, کیونکہ اس کے قانون کو لے کر بھی یہ کہ آپ لوگ کیا کورٹ جانے کا سوچ رہے ہیں, پہلے تو مجھے یہ بتائیں, کیونکہ یہ جو مسلسل چل رہا ہے, یہ اسٹیٹ آف کنفیوژن ہے, یہ کیا ہے, یہ فائنلٹی کیوں نہیں آ رہی اس میں؟ بتا دیا جی, سپریم کورٹ بار جا رہی ہے کورٹ میں, سپریم کورٹ میں, اور ساری پارٹیاں جا رہی ہیں سپریم کورٹ میں. یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے. اور آج 7 بجے جو ڈنر ہے اپوزیشن کا, جو شہباز شریف صاحب نے سب کو بلایا ہے, اس میں بھی یہ ڈیسیشن ہوگا. We are going to court on this. آپ اس کو کورٹ پہ چیلنج کر رہے ہیں, لیکن آپ کو کیا پتا کہ ابھی یہ بھی رہے, پتا چلا 10 دن بعد پھر نیا آرڈیننس آ جائے. 3 تو بدل چکے ہیں قانون, پھر پتا چلا, کیونکہ جس تیزی سے بدل رہا ہے قانون سمجھ ہی نہیں آ رہا. جتنے آتے رہے جی, دیکھیں جتنے بھی آرڈیننسز آئیں گے وہ چیلنج ہوں گے, اور ان پہ کورٹ ڈیبیٹ کرے گی کہ جی آپ کو اس آرڈیننس میں کیا ایشو ہے, جو چیزیں اس میں غلط ہیں. ہم دیکھیں, ہم اوورآل آرڈیننس کے خلاف نہیں ہیں. آرڈیننس از گڈ ایز لانگ ایز اٹ از ڈن with the understanding of the opposition. یہ ون سائیڈڈ آرڈیننس تو کہیں نہیں ایکسیپٹ ہوتا بھائی. ون سائیڈڈ لیجسلیشن کس ملک میں ہوتی ہے؟ پاکستان میں ہی ہوتی ہے. exactly. اور is it person specific سلیم مانڈی والا صاحب, مطلب کہ ایک فرد کے لیے ہو رہا ہے کیا, کیوں, پرسن اسپیسیفک تو بنا رہے ہیں نا. جی, پرسن اسپیسیفک تو وہ بنا رہے ہیں نا, ہم تو نہیں بنا رہے. ہم تو کہہ رہے ہیں آپ اکراس دا بورڈ بل لائیں. ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں آپ بل لے کے آئیں, اس کو صحیح کریں. یہ تو خود کنفیوژن, دا ہول گورنمنٹ از ان اے اسٹیٹ آف کنفیوژن آن آل ایشوز, اور نیب کے ایشو میں بھی اسٹیٹ آف کنفیوژن ہے. اور یعنی اس کا مطلب یہ کہ سلیم صاحب جو ہم کہہ رہے تھے, یعنی آپ کی جو اپوزیشن کہہ رہی تھی کہ بالکل احتساب جو اس وقت ہے اس ملک کے اندر خراب ہے, احتساب کا نظام درست نہیں ہے, وہ ساری باتیں ایٹ دا اینڈ آف دس, یعنی 3 سال 3.5 سال بعد آہستہ آہستہ ان تمام لوپ ہولز جو ایکسپوز ہو رہے ہیں,
تو یہ تو سسٹم پورا ایکسپوز ہو رہا ہے اکاؤنٹیبلٹی کا, جو پورے 3-3.5 سال گرفتاریاں ہو رہی ہیں, لوگ جا رہے ہیں, یہ سب ہو رہا ہے. یہ کیا آخر کار یہ سب کیا تھا پھر؟ یہ 2 سال خورشید شاہ کو جیل میں رکھا اور پھر اس کو بیل ہو گئی, اور اب اس کا جناب کوئی جواب ہی نہیں ہے کسی کے پاس کہ 2 سال کیوں رکھا بھائی, جیل میں رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ آپ کیا کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ؟ ان کی لائف تباہ کر رہے ہیں, ان کی فیملیز کو تباہ کر رہے ہیں, ان کے لوگوں کو تباہ کر رہے ہیں, جسٹ بیکاز آپ کو ان کی شکل نہیں پسند. اچھا, اور یہ اس سلسلے میں جو آرڈیننس ہے, کون یہ فاروق نسیم صاحب, شہزاد اکبر صاحب, کون اس پر یہ جو سارے معاملات لے کے چل رہے ہیں؟ یہ وزیر اعظم صاحب خود سوچ رہے ہیں؟ سارے جو چیمپئن ہیں قانون داں ہیں, ان کے سارے جو قانون داں ہیں, جو چیمپئن انہوں نے جمع کیے ہوئے ہیں, وہی ان کو پھنسا رہے ہیں اوٹ پٹانگ آرڈیننس سے. اس دن فاروق نائک صاحب ہائی کورٹ میں جب چیلنج کر رہے تھے تو عامر فاروق صاحب جج نے یہ کہا کہ فاروق صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں, ابھی تو اور بھی کوئی امینڈمنٹ آ رہی ہے. تو اب یہ جب اس قسم کے حال ہوں گے, ان کو خود نہیں پتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں, کیا مقصد ہے اس یہ کرنے کا, کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں, تو یہ تو ایسے ہی نہیں, بس کیا بولوں میں تو چینی میں یہ حال ہے, آٹے کا یہی حال ہے, ہر چیز کا ان کا یہ, ڈالر کے ریٹ کا اسٹیٹ بینک کا یہ حال ہے. اسٹیٹ بینک کو میں نے اتنی بدترین حالت میں نہیں دیکھا جو میں نے اس دفعہ دیکھا ہے. گورنر اسٹیٹ بینک کہتا ہے ڈی ویلیویشن ہونی چاہیے, جی بڑی اچھی چیز ہے ملک کے لیے. مطلب یار, مطلب آپ ایک اسٹیٹ بینک گورنر ایک اینٹی ہے, اس کو ہم ایک اینٹی سمجھتے ہیں, اس کو ہم ایک عہدہ سمجھتے ہیں, اس کو ہم ایک کوالیفائڈ آدمی سمجھتے ہیں. یہ کیا اسٹیٹ بینک گورنر کرنا چاہ رہا ہے اس ملک کے ساتھ؟ تو یہ ساری چیزیں آپ نے اسٹیٹ بینک کا آپ چیزیں دیکھیں. سلیم صاحب آپ نے ذکر کر دیا اسٹیٹ بینک کا, تو میں ایک بڑا اہم بات ہے جس طرح آپ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. میں نے آپ کا ایک انٹرویو سنا, آپ نے اس میں ذکر بھی کیا تھا, اور میں اس وقت بھی تھوڑا سن کے میں نے جو آپ بتا رہے تھے, آپ کہہ رہے تھے میں خبر دے رہا ہوں, یہ آپ نے کہا کہ جو ریسنٹلی ڈیڈ لاک جو آپ نے کہا تھا نا, آئی ایم ایف والا جو ڈیڈ لاک ہے پاکستان, میں نے وہ خبر دی ہے. ہاں وہی آپ نے خبر دی. آپ نے کہا کہ یہ آئی ایم ایف کی شرط نہیں ہے, یہ بیسیکلی اسٹیٹ بینک گورنر خود کروا رہے ہیں. یہ کس طرح, کیا معاملہ ہے؟ بالکل یہ معاملہ یہی ہے نا. اچھا, تو میں نے تو وہ مہر بخاری کو کہا کہ آپ آئی ایم ایف کی ریپرزینٹیٹیو کو بلائیں, اس کو پوچھیں یہ اسٹیٹ بینک کے ایگریمنٹ میں تھا, یہ بات تھی, یہ اب کہاں سے آ گئی, اور اس کو کون پوش کر رہا ہے؟ آئی ایم ایف نے تو کبھی اس قسم کی بات پوچھنی کی کہ اٹ شوڈ بی, یہی بات آئی ایم ایف امریکہ میں کرے نا ذرا, وہ سینٹ کمیٹی بلا کے ان کو چھتر ماریں گے کہ اٹ از ابو دی کانگریس, اٹ از ابو دی سینٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس, دا ٹریجری سیکٹری. کبھی یہ ہو سکتا ہے؟ اور یہاں جو ہمارا یہ وائس رائے آیا ہوا ہے, یہ کہتا ہے جی میں ابو دی پارلیمنٹ ہوں, اور پارلیمنٹ لیجسلیٹ کرے کہ میں ابو دا پارلیمنٹ ہوں. مطلب بے وقوفوں کی انتہا ہے یہ. اچھا, اور یہ جو انپریسیڈنٹڈ جسے کہا جائے کہ ایک بالکل آپ اسے بالکل ایک فری کر دیں, آپ اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو, کوئی پوچھ گچھ نہ ہو, یہ سب کچھ ہو, تو یہ اگر آئی ایم ایف کی شرط نہیں ہے, تو یہ گورننس اتنا انفلوئنس ہے ان کا کہ یہ تھرو آئی ایم ایف اپنا, آپ نے جو کہا تھا نا کہ یہ ان کے تھرو اپنا مطالبہ یہاں منوا رہے ہیں, یہ کوئی ریٹن ایگریمنٹ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اتنے پاورفل ہیں مطلب یہ وہاں پر. تو یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, جب آپ آئی ایم ایف کا گورنر لگائیں گے تو وہ یہی کام کرے گا, وہ اور کیا کام کرے گا؟ اس کے پیچھے تو آئی ایم ایف ہے, گورنمنٹ آف پاکستان تھوڑی ہے. اب وہ آئی ایم ایف والے کہتے ہیں بتاؤ کیا کرنا ہے, وہ جا کے اپنا چٹھا لے کے چلا جاتا ہے کہ یہ کنڈیشنیں آپ ڈال دیں, دوسری ٹرانچ نیکسٹ ٹرانچ ریلیز نہ کریں, یہ گھٹنے ٹیک دیں گے, ان کو تو ڈالر چاہیے, یہ تو رہ ہی نہیں سکتے, یہ تو چل ہی نہیں سکتے. تو اس سلسلے میں فیکٹس ہیں جو میں آپ کو بتا. اچھا سلیم صاحب یہ فیکٹ ہے, لیکن اس سلسلے میں مجھے بتائیں پھر ہوگا, یعنی اس سلسلے میں بھی کوئی آرڈیننس آئے گا پھر کیا؟ کیونکہ قانون سازی فاروق نسیم صاحب کی ملاقات ہوئی, آئی ایم ایف آفیشل سے خبر آئی, آج آئی تھی خبر کہ وہ بات نہیں ہوئی ان کی, آئی ایم ایف وزیر صاحب فون نہیں کریں گے آئی ایم ایف کی جو اس پر ہیڈ ہے ان کو, تو اب کیا اس سلسلے میں بھی آرڈیننس آئے گا, کیا ہوگا؟ فاروق نسیم صاحب قانون داں ہیں, ساری عمر پریکٹس کرتے رہے ہیں, ساری عمر کانسٹیٹیوشن کے لیے لڑتے رہے ہیں, ساری عمر پارلیمنٹ کے لیے لڑتے رہے, پارلیمنٹ کا حصہ رہے ہیں, سینٹ آف پاکستان کے آج بھی ممبر ہیں. وہ کیسے ایسی بات کر سکتے ہیں یار آ کے ان دا پارلیمنٹ کہ اسٹیٹ بینک از ابو دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, اسٹیٹ بینک گورنر از ابو دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. مطلب فاروق نسیم صاحب یہ کیسے کریں گے, آپ خود مجھے بتائیں. ایگزیکٹلی نہیں کریں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر آرڈیننس آئے گا پھر دوبارہ, پھر اس کو آپ چیلنج کریں گے کورٹ میں, کیا آپ لوگ اس کے بعد نہیں آئے گا. نہیں آئے گا. اور اگر آرڈیننس آیا
تو 101% وہ چیلنج ہوگا اور وہ شوٹ ڈاؤن ہوگا کورٹ کی طرف سے. اور 2/3 میجورٹی تو ہے نہیں. اور اس آرڈیننس کو ہم بھی ریجیکٹ کریں گے سینٹ آف پاکستان میں اور پارلیمنٹ میں. ٹھیک ہے. اور اگر یہ اسمبلی کے تھرو پلانے کی کوشش کرتے ہیں فار دا $1 بلین ٹرانچ, تو آپ لوگ اسمبلی سے بھی منظور ہرگز نہیں ہونے دیں گے؟ اس کا مطلب نہ نیون اور آپ نون کا تو خیر ان کو نہیں پتا ہوگا, لیکن آپ نہیں ہونے دیں گے آپ لوگ. دیکھیں ٹرانچ کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ آپ ان کانسٹیٹیوشنل کام نہیں کر سکتے. آئی ایم ایف کا اگریمنٹ ہو, ورلڈ بینک کا اگریمنٹ ہو, اے ڈی بی کا اگریمنٹ ہو, یو این کا اگریمنٹ ہو, کوئی بھی اگریمنٹ ہو, you cannot go against the constitution of Pakistan. Exactly. اچھا سلیم صاحب, لیٹس ٹیک اے بریک. اس بریک کے بعد آتے ہیں مانڈی والا صاحب سے کچھ اور سوالات اس حوالے سے جو اسٹیٹ بینک کے حوالے سے انکشافات ہیں, اور ساتھ ساتھ گورنر اسٹیٹ بینک کے بارے میں اور چیئرمین نام ہے. اس بریک کے بعد کچھ اور سوالات ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. بے نقاب میں آج تفصیلاً اہم ترین گفتگو ہو رہی ہے سلیم مانڈی والا صاحب سے. شاید اتنی فرینک گفتگو اور اتنی اوپنلی آج ہم بات کر رہے ہیں, خاص طور پہ اسٹیٹ بینک کے جو لا اس حوالے سے اور پھر نیب کی کارکردگی کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے ہیں. میں پہلے سلیم صاحب آپ سے, کیونکہ میں یہاں پر ہم لوگ نیب کی سٹوریز ہم لوگ اکثر کور کرتے رہے ہیں ڈیٹیل میں, کہ ایک وہ اکثر کورٹ کے راولپنڈی کے اندر ہماری جو نیب راولپنڈی ہے اس نے ریکوریز کی ہیں, اور جو فیک اکاؤنٹس کیس ہے اس کے اندر تقریباً 22 سے 30 ارب روپے کی ہم ریکوریز کر چکے ہیں. تو کہتے ہیں ریکوریز ہوئی ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب آئے حساب دے, اور بار بار کہہ رہے ہیں, اور بالکل I agree with this 100% کہ any institution should not be کہ وہ accountable نہ ہو کسی ادارے کے سامنے. لیکن ایسا ہو کیوں گیا؟ یہ کیا وجہ کیا ہوئی کہ ایک ادارہ وہ اوور سائٹ سے نکل گیا؟ کیا یہ ویکنس خود پولیٹیشنز کی تھی, یا ادارہ غلط تھا, یا کوئی اور غلط تھا؟ کون غلط تھا؟ یا پولیٹیشنز کی ویکنس اس سمے بڑی کہ وہی اس کو اکاؤنٹیبلٹی ٹھہرا سکے, ان کی اپنی ویکنسز تھی؟ صاحب دونوں چیزیں تھیں. اچھا, پارلیمنٹ نے انٹرسٹ نہیں لیا, نیب کو سپیس ملی, اور جن لوگوں نے کوشش بھی کی ان سے کچھ پوچھنے کی تو ان کو انہوں نے کہا کہ آپ دور رہیں, نہیں تو آپ کے خلاف بھی ہم ایکشن کریں گے. یہ تو نیب کا ایک پراپر موڈس آف آپرینڈی ہے. جس نے ان کو کچھ کرنے کی کوشش کی, چاہے وہ گورنمنٹ میں ہو, چاہے وہ اپوزیشن میں ہو, چاہے وہ بیوروکریٹ ہو, چاہے وہ کوئی ہو, اس کو نوٹس دے دو, اس کو فون کر دو کہ ہم تمہارے خلاف ایکشن لے رہے ہیں. اور ان کے پاس ایک بہت بڑا حربہ ہے لیونگ بیونڈ مینز کا, جس پہ مرضی چارج لگا دے لیونگ بیونڈ مینز کا. ان کو پوچھیں آپ کہ یہ خود کون سے لیونگ بیونڈ مینز ہیں. ان کے ایک ڈی جی 10 سال سے بیٹھا ہوا ہے, وہ کیا کر رہا ہے؟ لوگوں نے آ کے ہمیں دیکھیں, میرے پاس پوری فائلیں موجود ہیں, میرے پاس سارے چارجز موجود ہیں. میں وقت کا انتظار کر رہا ہوں, جب وقت آ گیا میں ایک آفیشل کے نیب کو نہیں چھوڑوں گا, اور نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی چھوڑے گی, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اور ان کے ساری انفارمیشن, انہوں نے کیا کیا کیے, انہوں نے کیا کیا گھپلے کیے ہیں, لوگوں نے آ کے آن ریکارڈ یہ چیزیں ہمیں سینٹ میں بتائی ہیں, اور یہ ساری فائلیں ہم نے رکھی ہوئی ہیں, اور یہ وقت آنے پہ یہ ساری فائلیں کمیٹی میں پیش ہوں گی, اور ایک آفیسر کو بلایا جائے گا, اور یہ چارجز ہم فریم کریں گے ان کے اوپر ایز اے کمیٹی, اگر کوئی اور ادارہ نہیں کر سکا تو. اور سلیم صاحب یہ بتاتے جائیں, اکثر ہم لوگ پرابلم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, اور آپ نے جس طرح کہا کہ بلا کے احتساب بھی کریں گے. آلٹرنیٹ آپ کے پاس نیب کا کیا, یعنی آلٹرنیٹ اکاؤنٹیبلٹی میکینزم کیا ہے؟ یہ جو پروونشل آپ کی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹس ہیں جو صوبوں میں ہیں, تو پنجاب کی ہے, وہ کہتی ہے ہم نے اتنے 100 ارب کر لیا. سندھ میں ہے, میں یہاں پر کراچی میں بیٹھا ہوں, ہمیں پتہ ہے کس طرح کی کارکردگی ہے, بالکل تھانوں والا کلچر ہو چکا ہے, کسی پہ بھی ایف آئی آر کٹ جاتی ہے, اگلے دن ختم ہو جاتی ہے. تو پھر احتساب کرے گا کون؟ کوئی نیا ادارہ بنے گا, یا پروونشل لیول پہ آپ امپاور کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ آپ کے ذہن میں کیا کوئی خاکہ ہے, کوئی حل ہے, سلوشن ہے سلیم صاحب؟ دیکھیں اگر کوئی ادارہ غلط کام کر رہا ہے نا خان صاحب, تو دیٹ از نو جسٹیفیکیشن کہ ہوگا کیا. اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس ادارے میں اس آفیسر کو جس نے غلط کام کیا ہے اس کو اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے. اور اگر پروونس میں یہ کام ہو رہا ہے تو پروونس کو کرنا چاہیے, اور اگر وہ نہیں کر رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں, اور لوگوں کو کورٹ میں جانا چاہیے اگر نہیں کر رہے تو. تو دیکھیں, یہ میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں نا کہ پارلیمنٹ کا, پروونشل اسمبلیز کا, کورٹس کا کیا کام ہے. یہ کام ہے کہ اگر کوئی کام غلط ہو رہا ہے تو اس کو ایڈریس کیا جائے, اس پہ ایکشن لیا جائے, اور اگر نہیں لیتے تو یہ ان کا فیلئر ہے, ان ڈپارٹمنٹس کا فیلئر ہے, پارلیمنٹ کا فیلئر ہے
کہ انہوں نے آج تک اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا, آج تک ان کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرایا. اگر سارے ادارے ڈرے ہوئے ہیں تو پارلیمنٹ کو تو نہیں ڈرنا چاہیے. پارلیمنٹ از دا سپریم آرگن آف دس کنٹری. وہ کیوں ڈر رہی ہے؟ اور اگر وہ ڈر رہی ہے تو یہ بہت افسوسناک بات ہے میری نظر میں. ان کو بلا کے ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے, ان کے ایک ایک آفیسر کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے اور ان پہ چارجز فریم کرنے چاہیے. تو آپ نے کہا نا کہ آپ کے پاس ایک ایک ڈی جی کا فائل ہے, آپ کے پاس سب کی اس وقت چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ کس پہ کیا ہے. آپ کہنے کمیٹیاں بلائیں گے بھی تو آپ کس وقت پہ, یعنی کوئی خاص وقت ہوگا جب چیئرمین نیب یہ نہیں ہوں گے یا یہ قانون نہیں ہوگا یا کسی یہ حکومت ظاہر سی بات ہے, ظاہر سی بات ہے. دیکھیں ہر چیز کا موقع آتا ہے نا, ہر چیز کا موقع آتا ہے, ہر چیز کا وقت آتا ہے. ہم اس وقت کے انتظار میں ہیں. جس دن وہ وقت آئے گا آپ دیکھیے گا یہ لوگ کٹہرے میں کھڑے ہوں گے اور یہ کیا جواب دیں گے اور ان کو ہتھکڑیاں لگیں گی. یہ میں بھی دیکھوں گا اپنی لائف ٹائم میں. تو یعنی نیب افسران کا احتساب جو ہے اس وقت سلیم مانڈویہ صاحب کہہ رہے ہیں سب کی فائلیں موجود ہیں. اچھا دوسری بات مانڈویہ صاحب, کیونکہ آپ اس پہ اسٹیٹ بینک کی بات کر رہے تھے, ایک آپ نے جو ہم نے آج بھی دیکھا ڈالر بڑھ رہا تھا اور یہ مسلسل ایک بار نیچے گیا پھر بڑھنا شروع ہو گیا. سر یہ بار بار کہا گیا کہ یہ تو آپ کے جو فنڈامنٹلز ہیں اکنامک یہ رول پلے کر رہے ہیں. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسپیکولیشن ہے جو رول پلے کر رہی ہے, کچھ کہتے ہیں افغانستان ہے, پھر کچھ لوگ ہیں جو اس تھیوری کو کہتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کے بڑھایا جا رہا ہے فار دا IMF ڈیل. واٹ از یور اسٹینڈ پوائنٹ آن دس مانڈویہ والا صاحب؟ دیکھیں اٹس اے ایشو آف پیور مینجمنٹ. پہلی دفعہ اسٹیٹ بینک کے آفیسر نے آ کے کمیٹی میں یہ کہا کہ جی ہم انٹروین کرتے ہیں مارکیٹ میں, مارکیٹ از ناٹ فری مارکیٹ. ہم آج تک یہ بینڈ بجاتے رہے اور سنتے آتے ہیں کہ پاکستان از اے فری مارکیٹ, جس کی جو مرضی میں آئے خریدے, جس کی جو مرضی میں آئے جتنے کا بیچے. مگر یہ اسٹیٹ بینک نے لاسٹ کمیٹی میں آ کے یہ کہہ دیا کہ اٹ از ناٹ فری مارکیٹ, اٹ از کنٹرولڈ مارکیٹ, اور ہم کنٹرول کرتے ہیں اس کو. تو اس کا مطلب جو بھی ڈالر بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے وہ اسٹیٹ بینک کی بلیسنگ سے بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے, اس کے بغیر نہیں ہوتا. اور اس پہ لاسٹ ٹائم انہوں نے اکیوز کیا, PMLN کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے 5 سال میں 7 بلین خرچ کیے. ان کو اکیوز کیا کہ جی انہوں نے 3 سال میں 6 بلین مارکیٹ میں ڈالے. ہمیں اکیوز کیا کہ جی ہم نے 5 سال میں پتہ نہیں کتنے بلین ڈالے. تو اس سے کیا شو ہوتا ہے کہ آپ ایک غلط امپریشن دے رہے ہیں سب کو. آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی یہ میکینزم جو ہے یہ مارکیٹ ڈریون ہے. اٹ از ناٹ مارکیٹ ڈریون, اٹ از اسٹیٹ بینک ڈریون. اچھا آپ اور ساری دنیا کو آپ کہتے ہیں کہ جی اٹس ناٹ ڈریون. اور یہ جتنی ڈالر میں اتراؤ اور چڑھاؤ گراؤ ہو رہا ہے یہ اسٹیٹ بینک ذمہ دار ہے, اس کا مارکیٹ ذمہ دار نہیں ہے. صحیح. اور شرح سود میں پھر اضافے کی آواز ہے مانڈویہ والا صاحب, یہ ہم نے 13.5% تک لے جایا گیا, کوئی پوچھ رہا کیوں لے کے گئے, پھر واپس لے کے آ گئے, اب دوبارہ بڑھانا شروع کر دیا ہے, پھر سگنلز یہی ہیں کہ بڑھنے والا ہے, جو ٹی ویل آکشنز ہیں سب چیزیں بتا رہی ہیں. تو یہ جان بوجھ کے کیا جائے گا اور اس کا ایفیکٹ کا بھی اسٹیٹ بینک ذمہ دار ہے, اس کا بھی اسٹیٹ بینک ذمہ دار ہے. دنیا میں انفلیشن کی بات کر رہے ہیں نا, یہ انٹرسٹ ریٹ کسی ملک کا نکال کے دیکھ لیں آپ, ابھی آپ گوگل کر کے دیکھ لیں, کہیں آپ کو 2% 3% سے زیادہ نہیں ملے گا. ادھر انفلیشن نہیں ہو رہی کیا؟ آپ حالات دیکھ کے چیزیں کرتے ہیں, آپ حالات دیکھ کے کنٹرول کرتے ہیں. یہ کوئی پرفیکٹ اکانومی تھوڑی ہے جہاں آپ ایگزامپل دے رہے ہیں امریکہ کی, آپ ایگزامپل دے رہے ہیں جاپان کی, آپ ایگزامپل دے رہے ہیں یورپ کی. انہوں نے بھی ان کے انفلیشن ہوتے ہوئے انٹرسٹ ریٹ 0 کر دیے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ کووڈ کی وجہ سے دیز آر انیوزول ڈیفیکلٹ ٹائمز. آپ کیا ہمیں اکنامکس کے لیکچر دیتے رہتے ہیں؟ اور جناب شوکت ترین صاحب وہ پھر کیا کر رہے ہیں اس پوری صورت سے؟ وہ نہیں سمجھ رہے کہ کیا ہو رہا ہے یہ؟ وہ تو آپ کی کیبنٹ میں بھی رہے پیپلز پارٹی کی, وہ بہتر حالات سمجھ نہیں رہے, یا وہ بھی ان کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے, یہ سارا معاملہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے؟ دیکھیں شوکت ترین صاحب ایک تو ابھی آئے ہوئے, ان کو ہارڈلی اینی ٹائم ہوا ہے, اور آتے ہی وہ کہتے ہیں نا کہ سر پہ اولے پڑنے شروع ہو گئے. تو وہ تو ابھی تک ٹربل شوٹنگ میں اور جو ایشوز آن ہینڈ ہیں IMF کو جو ہینڈل کر رہے ہیں وہ سارا شوکت ترین صاحب خود ہی کر رہے ہیں, اور دوسرے جو ایشوز ہیں بائی لیٹرل ایشوز ہیں ان کو وہ ڈیل کر رہے ہیں, ملٹی لیٹرل ایشوز جو ہیں تو وہ ان کے پاس ایسے امیڈیٹلی اتنے سارے ایشوز ہیں. اور آپ ایک آدمی سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ 2 مہینے میں ہی ول ڈو میریکلز؟ یہ تو دیکھیں دیز آر پالیسیز, دیز آر گورنمنٹ ڈریون پالیسیز, اور گورنمنٹ کو سوچنا پڑے گا. ایک آدمی کا مسئلہ نہیں ہے یہ. ہمارے وقت سارا وزڈم آتا تھا پریزیڈنٹ زرداری سے, اور میوچلی بیٹھ کے وہ سارا بیٹھ کے ہم چیزیں ڈسکس کرتے تھے,
ملک کے حالات ڈسکس کرتے تھے, اکنامک سچویشن ڈسکس کرتے تھے, اور گائیڈ لائن ڈیسائیڈ ہوتی تھی کہ کرنا کیا ہے. یہاں وہ چیز ہے ہی نہیں. یہاں آپ کسی منسٹر کو بلائیں, اس سے پوچھیں, وہ کہتے ہیں جی مجھے تو اپنی منسٹری کا نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. تو آپ میرے سے باتیں کر رہے ہیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. انفارچونیٹ ہے. آج اس پہ چینی کے اوپر لاسٹلی میں پوچھنا چاہوں گا, کیونکہ وفاقی حکومت آپ لوگوں پر الزام سندھ گورنمنٹ پہ دے رہی ہے, آپ کا کوئی موقف ہے اس کے اوپر تو دیتے جائیں لاسٹلی. اب وہ دیکھیں, یہ ایک اور مزہ ہے. ڈالر کا الزام سندھ گورنمنٹ پہ, چینی کا الزام سندھ گورنمنٹ پہ, آٹے کا الزام سندھ گورنمنٹ پہ. ہر چیز ان کو اور کچھ ملتا ہی نہیں ہے. سندھ پنجاب گورنمنٹ پہ کیوں نہیں ڈالتے؟ شوگر ملیں, انہوں نے اسٹرائک کی ہے پنجاب نے, انہوں نے سندھ کو ریکویسٹ کی ہے شوگر مل ایسوسی ایشن کو, آپ بھی شوگر مل نہ چلائیں. یہ بات سچی بات کیوں نہیں کرتے؟ حماد صاحب آتے ہیں شوگر کی بات کرتے ہیں, یہ بتائیں نا, فیکٹ تو یہ ہے. اور کتنی شوگر ملیں نیب کی وجہ سے بند ہیں, یہ بات کوئی نہیں کرتا. تو یہ گورنمنٹ کو جو ریالٹی ہے, جو فیکٹس ہیں, وہ آگے بتانے چاہیے. صرف سندھ گورنمنٹ کا نام لینے سے تھوڑی ان کے مسئلے حل ہو جائیں گے اور لوگ یقین کر جائیں گے کہ ہاں سندھ ہی پورا, اس کا مطلب یہ سندھ پورا ملک چلا رہا ہے, اسلام آباد نہیں چلا رہا. ایگزیکٹلی. سنی واڈیرا صاحب بہت بہت شکریہ, وقت دیا آپ نے. ہم اس وقت کا انتظار بھی کریں گے جب آپ نے کہا ہے کہ ہم احتساب شروع کرنے لگے ہیں, کمیٹی کے لیول کے اوپر احتساب کریں گے, فائلیں لے کے تمام ڈی جیز کی اور احتساب کے اداروں کی. ہم نے موقف اس پروگرام سے پہلے جو ہمیں آفیشیلی ملا تھا نیب کی طرف سے, وہ یہی تھا جی کہ یہ ہمارے نمبرز ہیں جو ہم نے ریکوریز کی ہیں. مانڈی والا صاحب کہہ رہے ہیں دے شوڈ کم اینڈ دے شوڈ اسپیک ان دا سینٹ, ان دا پارلیمنٹ, کلیریفائی کریں کہ آخر حقیقت اصل میں ہے کیا. فار یور فیڈ بیک یو کین رائٹ اس آن آور فیس بک, ای میلز اینڈ ٹویٹر, جو آپ کے سامنے فلیش کر رہے ہیں. دیکھتے رہیے گا اب تک. اپنا بہت خیال رکھیے.